بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک سیدہ بہن نے سوال کیے ہیں، دو تین ان کے مختلف سوالات ہیں۔ ایک سوال کا ذکر اس ویڈیو کے اندر اور پھر اس کا جواب بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ضروری سوال۔ عمرہ حج میں مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا بہت اجر ہے، وہاں کبھی رش بھی ہوتا ہے، کوئی بزرگ لیڈیز وہاں تک چل کر نہیں جا پاتی، ہوٹل سے مسجد کا سفر بھی ان کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، پھر خاص مسجد نبوی تک لمبا ہو جاتا ہے، تب کیا پوری مسجد کے احاطے میں جہاں سے روزہ مبارک نظر آتا ہے اور نماز بھی ہوتی ہے، کیا وہاں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے یا وہ 40 نمازیں خاص مسجد نبوی میں ہی ہوں گی؟ برائے مہربانی بتائیے۔ ان کا جو سوال ہے کہ جب ہم حج پر یا عمرہ پر جاتے ہیں، پھر آگے ہم مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس سفر کے دوران عام طور کے اوپر ہم یہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ہم نے 40 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو اب ان کا جو ثواب ہے وہ کس جگہ کے اوپر پڑھنے سے ملتا ہے؟ خاص وہ مسجد نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھی، یا پھر جتنی اب مسجد نبوی ہے، جتنا احاطہ ہے، جہاں تک وہ وسیع ہو چکی ہے، اس ساری میں کہیں پر بھی ہم نماز ادا کر لیں تو ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا وہی یا پھر وہ نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو 40 نمازوں کی فضیلت والی حدیث ملتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح سے پڑھے کہ درمیان میں اس کی کوئی نماز فوت نہ ہو، یعنی ہر نماز وقت کے اوپر اور مسجد نبوی کے اندر پڑھے، تو اس کے لیے آگ سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جتنے مومنین مومنات جاتے ہیں پوری دنیا سے وہاں پر، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے اس کی وضاحت پہلے ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنا یہ حج کا یا عمرے کا رکن نہیں ہے، یعنی حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بھی، بیماری کی وجہ سے یا وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں نہیں پڑھ پاتا تو اس کے حج یا عمرہ کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا حج اور عمرہ وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ مکہ المکرمہ میں ہی پورا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جو مدینہ منورہ کا جو سفر ہوتا ہے ایک محبت کا سفر ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس فضیلت کا انکار بھی کر دیتے ہیں کہ جی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت کے لیے احادیث اگر ضعیف بھی ہوں لیکن ان کی تائید جب دوسری احادیث سے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اوپر عمل ہمیں کر لینا چاہیے۔ جیسے عام طور کے اوپر نماز ادا کرنے کے بارے میں بالکل صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتے ہوئے نماز ادا کی، اس کے لیے دو چیزوں آگ اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اب رہا ہماری اس بہن کا یہ سوال کہ کیا وہ ثواب ہمیں مسجد کے اندر ہی ملے گا یا باہر احاطے میں بھی مل سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ثواب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت مسجد نبوی کے اسی حصے کی ہے جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں تھا۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا جو حصہ وسیع ہوتا رہا، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی احاطے کو مسجد نبوی قرار دیا جاتا ہے اس سارے حصے کی فضیلت وہی ہے، کیونکہ وہ اسی مسجد کی توسیع ہے۔ یہ کوئی علیحدہ سے تو مسجد کوئی بھی نہیں یہاں پر تعمیر کی گئی، یہ اسی مسجد کی توسیع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ اور پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو امام تو اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے، اور باقی احاطے کے اندر اس کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے۔
تو یہ نماز ادا کرنا اسی طرح سے ہے جس طرح مسجد نبوی کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ہوٹل کے اندر نماز ادا کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو وہ والا اجر، وہ والا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو پائے گا جو ثواب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے ہے، یا جتنا بھی احاطہ مسجد نبوی کے نام پہ ہے اس کے اندر نماز پڑھنے پہ جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو ہوٹل کے اندر نہیں ملے گا۔ اگر 40 نمازوں والی بات کو دیکھا جائے تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے، یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ افضل ترین نماز وہی ہوتی ہے جو ان کی قیام گاہ میں ہو۔ اب وہ قیام گاہ ان کی اپنے مقام پر ہے یا پھر وہ حرمین کے سفر کے اوپر ہیں، جیسا کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے کہ تم مسجد میں آ کر میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، مگر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز جو اندرونی کوٹھی میں ہے، گھر کے اندر والے حصے میں ہے، وہ کمرے میں نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے سے بہتر ہے، اور فرمایا گھر کے احاطہ کی جو نماز ہے وہ محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فرمائش کر کے اپنے کمرے، اپنے گھر کا جو آخری کونا تھا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک مصلی، ایک نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ بنوائی، اور وہ وہیں پر نماز پڑھتی رہیں جب تک ان کی زندگی باقی رہی۔ تو عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ وہ مسجد کی بجائے اگر گھر میں پڑھیں گی تو ان کے لیے یہ زیادہ افضل ہے، اب وہ کہیں پر بھی ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ترغیب دی کہ تم اگر اپنے گھر میں پڑھو گی تو وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ عورت کا اس میں پردہ زیادہ ہے، تو اگر وہ گھر میں پڑھے تو زیادہ افضل ہے۔ تو یہ جو 40 والا حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور عورت اگر پردے والی چیز کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھے گی تو اس کو اس کا زیادہ ثواب مل جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر، پردے کے حکم کے اوپر وہ عمل کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ جب ہم اتنی دور سے وہاں پر جاتے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو سبھی کا دل تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مسجد نبوی کے اندر نماز کو ادا کریں، تو ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب تو یقیناً مرد ہو یا عورت ہو سبھی کو ملے گا، لیکن یہ خصوصیت جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا یہ بھی مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسجد نبوی والی، اور پھر اس کی تائید دوسری جو حدیث میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر عام مسجد کے اندر بھی تکبیر تحریمہ کی ساتھ نماز پڑھنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ وہ مسجد نبوی ہو یا دوسری کوئی مسجد ہو، یہ والی جو فضیلت ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ اگر خواتین پردے کا مکمل اہتمام کرتے ہوئے وہ اگر کوشش کریں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا، اور مسجد نبوی میں کہیں پر بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ اس فضیلت کے اندر شریک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔